السلام علیکم. رافع آصف, یو آر واچنگ دا فورن ڈیسک. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی جو آخری رسومات ہیں ان کا سلسلہ ابھی جاری ہے. 9 جولائی کو ان کو امام رضا کے روضے کے قریب مشہد میں تدفین ان کی کر دی جائے گی. اس کے علاوہ دنیا بھر سے ڈیلیگیشنز آئیں, انہوں نے شہید آیت اللہ علی خامنہئی کو ٹریبیوٹ کیا. اسی طرح سے انڈیا کی ڈیلیگیشن بھی آئی. دنیا بھر نے سوال کیا کہ مودی اس میں شامل کیوں نہیں تھے, کیونکہ جو انڈیا اور ایران کے تعلقات تاریخی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان سے زیادہ اچھے تعلقات انڈیا اور ایران کے ہوتے تھے, اور مودی اس میں شامل نہیں تھے. دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو IRGC نے یہ دھمکی دیا US اور اسرائیل کو کہ ہم اپنے لیڈر کا ریونج لیں گے, ان کے خون کا بدلہ لیں گے. اور عباس اراغچی جو ایران کے فارن منسٹر ہیں, انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو اگر سلسلہ ہے تھریٹس کا US کی طرف سے جاری رہا تو ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیل بھی نہ کریں. ابھی جو نوک جھوک ہے ایران اور US کے درمیان میں وہ ابھی تک چل رہی ہے. اس سے ڈیل پہ کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا, اسی پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر سے ڈیلیگیشنز آ رہی ہیں شہید آیت اللہ علی خامنہئی کو ٹریبیوٹ کرنے کے لیے. اسی طرح سے انڈیا کی ڈیلیگیشن بھی آئی, لیکن اس میں مودی نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو پاس میں اتنے اچھے تعلقات رہے تھے, کلوز رہے ہیں ایران اور انڈیا, تو آپ کو نہیں لگتا تھا کہ مودی کو بھی آنا چاہیے تھا؟ دیکھیے کس منہ سے مودی جاتا. ایک دن پہلے جب یہ اٹیک اسرائیل نے کیا ہے امریکہ کے ساتھ مل کے ایران پہ, ایک دن پہلے تو اسرائیل موجود تھا, تو اس نے تو وہ کس سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے, کس ملک کے ساتھ ہے, وہ اس نے بتا دیا پوری دنیا کو. تو اب مطلب کس منہ سے وہ جاتا. اس ایک ایسے عظیم رہنما کی شہادت ہوئی ہے, ایک ایسے جنونی اور پاگل پن پہ کا شکار آدمی جو اسرائیل کا اس وقت وزیر اعظم ہے. اور آپ دیکھیں نا اس کو, اگر آپ کنیکٹ کریں جو اسرائیل کے وزیر اعظم نے ابھی ریسنٹلی بیان دیا ہے کہ جب اس سے سوال ہوا کہ جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور وائس پریزیڈنٹ JD وینس جو ہیں وہ مسلسل وارن کرتے چلے آ رہے ہیں نتنیاہو کے حوالے سے, اسرائیل کے حوالے سے جو بیانات دے رہے ہیں, کیونکہ یہ لیبنان میں کاروائیاں نہیں روک رہے تھے. جی, تو جب دنیا یہ کہتی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے اب تعلقات وہ نہیں رہے یا دوستی خراب ہو رہی ہے نتنیاہو کی وجہ سے, تو نتنیاہو کیا کہتا ہے؟ کہتا نہیں ہم اکیلے نہیں ہیں, انڈیا بھی ہمارے ساتھ ہے, انڈیا ہمارا دوست ہے. تو انڈیا اور اسرائیل دونوں ایک ایسے شخص اپنے اپنے ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں اقتدار میں حکومت کرتے ہوئے, جو کہ ان کے ملک کو مسلسل زوال کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اب میں یہ بات پہلے کئی دفعہ کر چکی ہوں کہ آپ اگر اسرائیل کی جو کاروائیاں, جو نتنیاہو کی کاروائیاں ہیں فلسطین کے اندر دیکھیں, غزہ کے اندر دیکھیں, وہی ایگزیکٹلی چیز آپ کو جو ہے وہ مودی کے ہاتھوں وہاں مسلمانوں کے ساتھ نظر آتی ہے. کشمیر کے حالات دیکھ لیں, وہاں دیگر مائنورٹیز, مسلمان بھی چھوڑ دیں, باقی لوگوں کے ساتھ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. دونوں کی جو پلے بک ہے نا وہ سیم ہے. دونوں کا جو ایک ایمبیشن ہے, ایک جو ایکسپینشنسٹ ایجنڈا ہے وہ سیم ہے. وہ کیا وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جی نہیں یہودیوں کی سرزمین ہے, وہ تو کہتا ہے کہ جی ہم تو چوزن لوگ ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اسی ایجنڈا پہ چلتے چلتے, اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو صرف اور صرف ہندوتوا کا پرچار نظر آتا ہے آپ کو. تو اس کے اندر آپ نے اپنے سیکولرزم کا جو ایک امیج بنایا ہوا تھا ملک کا, اس کو بھی تباہ کر دیا. وہاں پہ آپ نے ایک ایسے کنزرویٹو شخص کو لا کے بٹھا دیا ہے جس کو اس وقت ہندوتوا کا پرچار کرنے کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آ رہا, اور اس کے اندر وہ بھلے پورے انڈیا کو ڈبو دے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ دونوں, یہ جو نتنیاہو نے بیان دیا نا کہ انڈیا دوست ہے, تو انڈیا واقعی اس ٹائم پہ دوست ہے. جیسے آپ نے کہا کہ انڈیا, نتنیاہو نے بیان دیا کہ انڈیا دوست ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کس طرح سے فائدہ دے سکتا ہے اسرائیل کو؟ نہیں, اس وقت فائدے شائدے کی کوئی بات نہیں ہے. دونوں جو ہے نا ایجنڈا سیم ہے, مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف نفرت ہے. آپ وہاں دیکھتی ہیں جو میں ایکسپینشنسٹ ایجنڈا کی بات کری ہوں, وہ گریٹر اسرائیل کہتا ہے بنانا ہے. یہاں پہ دیکھ لیں وہ اکھنڈ بھارت کا خواب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کے وہاں پارلیمنٹ کے اندر نقشہ بھی انہوں نے لگایا ہوا ہے, اس میں افغانستان کو بھی بھارت کا حصہ دکھاتے ہیں, پاکستان کو بھی, اس پورے ریجن کے جو دیگر ممالک ہیں. تو یہ تو اکھنڈ بھارت کا خواب اور وہاں گریٹر اسرائیل, دونوں کے ڈریمز سیم ہیں, دونوں کی اسٹریٹجی ٹیکٹکس ٹو اچیو دیٹ ڈریم وہ بھی سیم آپ کو نظر آ رہی ہے. لیکن اب دیکھیں نا, بات یہی ہے کہ اگر نریندرا مودی نے انڈیا کو جا کے اسرائیل کے ساتھ کھڑا کر دیا, اگلے ہی دن ایران پہ حملہ ہو گیا, تو میں تو چلیں بات کری ہوں کہ پاکستانی ہیں جی, پاکستانی تو یہ بات کرتے ہیں, لیکن یہ ماضی کا ریکارڈ کا حصہ ہے کہ انڈیا وہ ملک ہوا کرتا تھا جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا, جو فلسطینیوں کے لیے بات کیا کرتا تھا. اور آج اس مودی نے جو ایک باقاعدہ فلسفہ تھا
اسی کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. وہ پورا نیریٹو جو فلسطین کے حوالے سے تھا اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے, اور ایک ایسے ملک کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا ہے جو کہ اس وقت جارحیت کر رہا ہے, جو کہ غزہ کے مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے, جو کہ کسی بھی ملک کو اٹیک کرتے ہوئے گھبراتا نہیں ہے, ڈرتا نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اس کو لگتا ہے اس کو کھلی چھوٹ مل گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ نریندر مودی اور نیتن یاہو کے جو سوچ ہے, جو افکار ہیں, وہ سملر ہیں. تو رہی بات آپ کے سوال کی کہ جب ایک ایسا شخص جو واقعی اپنے ملک کو اسرائیل کے ساتھ جا کے کھڑا کر چکا ہو, جو کہ بتا چکا ہو ایران کو بھی کہ ہاں ہم نے آپ سے بڑے اچھے تعلقات رکھے, اور دیکھیں نا اس پہ اینڈ پہ کیا ہوا. اینڈ پہ جب پہلا اٹیک ہوا تھا تو اس وقت ایران کے اندر جب آپریشن ہوا, پتا چلا کہ جناب کتنے ہی انڈین نیشنلز وہاں پہ موجود ہیں جو موساد کے لیے اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے. تو آپ نے تو وہ ایران کے ساتھ دوستی وہیں پہ ختم کر دی, اور پھر اس پہ جو آخری وہ کہتے ہیں نا کہ لاسٹ نیل ان دا کافن, وہ آپ کا اسرائیل کا دورہ تھا, ٹھیک ایران پہ حملے سے ایک روز پہلے. تو پھر آپ ایسے میں شرمندہ ہو کے کیا منہ لے کے جائیں گے؟ آپ انڈیا کے اندر دیکھ لیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی مودی کو جانا چاہیے تھا, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ایران کے ساتھ اپنی دوستی خراب نہیں کرنی چاہیے تھی, لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ اس طریقے سے ایلائے کے طور پہ سامنے نہیں آنا چاہیے تھا. اب پاکستان اور انڈیا کی جب جنگ ہوئی تھی مئی 2025 میں, تو اس وقت انڈیا کی فیور میں بیان دینے والا ملک تھا ایک اسرائیل جو کے ساتھ کھڑا تھا, دوسرا افغانستان ہے, ٹھیک ہے. اور اب جب اسرائیل ایران پہ حملہ کرتا ہے تو پوری دنیا مخالفت کرتی ہے اس حملے کی, لیکن انڈیا جو ہے نا وہ کھڑا ہوا ہے ساتھ جا کے. اب سوال ہو رہے ہیں, مودی کے اس دورے کی ٹائمنگ پہ بھی سوال ہو رہے ہیں. تو ہر کوئی بندہ جو تھوڑا سا بھی ذی شعور ہے, جس کو تھوڑی سی بھی عقل سمجھ بوجھ ہے, وہ کبھی بھی اس چیز کو اس کی حمایت نہیں کرے گا, کبھی بھی اس چیز کو صحیح نہیں کہے گا جو نریندر مودی نے کیا ہے. تو ٹھیک ہے, اگر ایسا ہے تو ایسا ہی سی. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ چاہ بہار میں یا دیگر علاقوں کے اندر اپنے لوگوں کو رکھ سکتے ہیں, ایران کو استعمال کر سکتے ہیں پاکستان کے اگینسٹ, اور پھر وقت آنے پہ آپ اسی ملک ایران کے خلاف بھی ہو گئے, اور موساد کو آپ نے, اسرائیل کو آپ نے ہیلپ کیا وہاں جاسوسی کر کے, را کے ایجنٹس نے ایران کے خلاف, تو پھر آپ ایران کے ساتھ وہ جو ایک دوست تھا نا آپ کا, بہت پکا دوست تھا, پاکستان سے زیادہ بائی دا وے تعلقات ایران کے انڈیا کے ساتھ رہے ہیں, یہ چیز لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لیکن ایران اور انڈیا کی دوستی بہت پختہ تھی. تو ٹھیک ہے, ہمیں ہمارا ایک بچھڑا ہوا دوست واپس مل گیا, انڈیا کی حرکتوں کی وجہ سے ایران اور پاکستان کی دوستی بحال ہو گئی. ویسٹ لیبنان میں ابھی تک حملے جاری ہیں, اسرائیل کر رہا ہے, اور ان کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے نیتن یاہو کی اور ٹرمپ کی, US جا رہا ہے نیتن یاہو. تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کسی طرح سے کنونس کرے گا نیتن یاہو کو کہ حملے روک دے, یا یہ پھر ویسے ہی مزید ٹائم بائی کر رہا ہے اسرائیل؟ دیکھیں, کوئی شخص اگر واقعی نیتن یاہو کو کنٹرول کر سکتا ہے تو یہ بات میں اس پہ قائل ہوں کہ وہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہیں. اور انہوں نے جتنے سخت بیان دیے نیتن یاہو کے لیے اور اسرائیل کے لیے, آپ کو ماضی میں کسی US پریزیڈنٹ کی طرف سے اتنی سخت زبان استعمال کرتے ہوئے کوئی نظر نہیں آیا ہوگا, کوئی بھی. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, جہاں پہ وہ نیتن یاہو کو, بی سے اپنی دوستی کو دنیا کو بتاتے ہیں, اور کوئی بھی اس پوزیشن پہ آیا ہے US کی صدارت پہ تو اس نے ہمیشہ بی سے دوستی کیا, یا ان کی جگہ کوئی بھی اگر وہاں اسرائیلی پرائم منسٹر آئے. لیکن یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی ایک ہاری ہوئی جنگ کو فتح کے طور پہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اگریمنٹ ہو چکا ہے, ایک معاہدہ ہو چکا ہے, ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن تھا نہیں. تو اگر ان کی اس فتح کو بقول ان کے, جو کہ اپیرنٹلی اوبویسلی شکست ہی ہے, اس کو اگر کوئی تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا یا اس کی راہ میں کوئی رکھنے ڈالے گا, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بات پسند نہیں آئے گی. اور ایران کے ساتھ بھی اگر ان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں, یہ تو اوبویسلی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کیا ڈائلاگ میں سے نکلتا ہے. اگلے 60-90 ڈیز بہت کروشل ہیں, لیکن اگر کہیں پر بھی کوئی بہتری کے امکانات موجود ہیں, جو کہ وائس پریزیڈنٹ وینس کی آپ کو اسٹیٹمنٹ سے نظر بھی آتا ہے, اور جتنی سخت زبان بائی دا وے آپ کو سراہنا پڑے گا, اپریشیٹ کرنا چاہیے JD وینس کو, کہ جو اسرائیل کے حوالے سے اور نیتن یاہو کے حوالے سے اور اس کی وار کیبنٹ کے اندر بیٹھے دیگر منسٹرز کے حوالے سے جو بیانات دے رہے ہیں, وہ بھی آپ کو ماضی میں نظر نہیں آتے ہیں. تو اسرائیل نے ہمیشہ اپنی منمانی کی ہے, ہمیشہ
اپنے ایک ہی ایجنڈا کو لے کے وہ چلتا رہے, کام کرتا رہے, اس میں بھلے ہی کتنے انوسینٹ لوگ مارے جائیں, کتنے ہی ممالک تباہ ہو جائیں, کس پہ کیا الزام لگا کے اٹیک کرنا ہے, یہ اسرائیل نے کبھی خیال نہیں کیا. ہوتا کیا رہا ہے کہ امریکہ اس کی پشت پہ کھڑا رہے, ہمیشہ وہ جو سپورٹ ہے اسرائیل کو وہ دیتا رہا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ایک ان کا کمال کا آپ کو ایک کوآپریشن نظر آئے گا, خاص طور سے ملٹری ڈیفنس کوآپریشن اگر آپ دیکھیں, جوائنٹ آپریشنز. ایران کی مثال ریسنٹلی آپ کے سامنے ہے کہ دونوں نے مل کے اٹیک کر دیا ایران پہ. لیکن اگر واقعی یہ لیبنان کے حملے نہیں رکتے ہیں اور اس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یا امریکہ کا ایران کے ساتھ کیا گیا معاہدہ بالکل کسی طریقے سے بھی سبوٹاج ہوتا ہے, یہ اس کا اٹیمپٹ اگر نظر آتا ہے, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھرپور کوشش کریں گے کہ نیتنیاہو کو وہ روکیں. اور نیتنیاہو کے لیے کیوں یہ ناگزیر ہو گیا ہے؟ کیونکہ اب الیکشنز آ رہے ہیں اور نیتنیاہو کو پتا ہے کہ اب میرا پولیٹیکل سروائیول, ویسے تو خیر کسی بھی ان کے وزیر اعظم کا اسرائیل میں جو بھی آ جائے, پولیٹیکل سروائیول اسی سے منسلک ہو جاتا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کا خواب لوگوں کو بیچتے ہیں اور پھر وہ پورے مڈل ایسٹ پہ قبضہ کرنے کی, حکومت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. اور اس میں ایران جو ہے نا وہ سب سے ایزیسٹ ٹارگیٹ ان کے لیے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایران وہ واحد ملک ہے جو ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, وہ مزاحمت کرتا ہے. باقی ممالک کی طرف سے اتنی مزاحمت نہیں آئی, بٹ ناؤ تھنگز ہیو چینجڈ. مڈل ایسٹ میں بہت سے ممالک جاگ چکے ہیں, جن کا سویا ہوا تھا نا ضمیر, وہ اب جاگ چکے ہیں. کافی لوگوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں, بڑے بڑے ہمارے عرب کنٹریز کے رہنماؤں کی, کہ جو امریکہ کا ساتھ دیتے رہے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے خواب دیکھتے رہے, اب وہ اس لائن سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اب وہ اپنے ٹریڈیشنل الائنس سے ہٹ کے دیگر ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور مائنڈ یو یہ وہ ممالک ہیں جو اب ایران کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا ہی ہمارے فائدے میں ہے, اور جن لوگوں کی سیکیورٹی گارنٹیز پہ ہم یقین کرتے رہے ہیں, دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک فار اس اینی مور. اور اب آپ کو وہ جو ایک روایتی جو گریٹر اسرائیل کا خواب تھا نا, اور اس کے لیے کام کرنے والے بے تحاشا لوگ تھے, اس کے لیے کام کرنے والے بے تحاشا ممالک تھے, وہ چیز اب آپ کو ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم دیکھیں IRGC نے تھریٹن کیا ہے US کو کہ ہم اپنے شہید آیت اللہ علی خامنئی سپریم لیڈر کا بدلہ لیں گے, ان کا ریونج لیں گے. تو اور ساتھ میں ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی, انہوں نے کہا ہے کہ US جو تھریٹس دیتا ہے اگر یوں ہی دیتا رہا تو ہم ڈیل بھی نہیں کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے سچویشن کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ ابھی صرف بیانات ہیں, اور دیکھیں جب ایک اتنی بڑی اور اتنی شدت کی جنگ سے آپ نکل کے آتے ہیں اور معاملات صحیح کرنے کی طرف جاتے ہیں, ایک ایسی جنگ جس میں آپ نے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو بھی شہید کیا, ان کے خاندان کے کتنے ہی اور افراد کو شہید کیا, جس میں دیکھیں ان کی ایک 14 مہینے کی نواسی جو ہے وہ بھی شہید ہوئی. تو جہاں علی لاری جانی جیسے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے, تو جہاں آپ نے اتنی وہ کریم اٹھا کے شہید کر دی ہے, تو وہ غم اور غصہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. اب آپ کہیں کہ جی بدلہ لینا ہے, بدلہ بالکل صحیح ہے, اگر آگے واقعی جا کے حالات اسی طرح آؤٹ آف کنٹرول رہے تو پھر بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے. لیکن اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نوبت کیا امریکہ اور اسرائیل آنے دیتے ہیں کہ نہیں. اسرائیل پہ تو مجھے کوئی شک نہیں ہے, وہ تو کرے گا, وہ تو کہیں نہ کہیں اس کا کام ہے کہ جی ہم نے کوئی نہ کوئی کانفلکٹ جو ہے نا وہ کریٹ کرنا ہی دنیا میں. تو اس میں جو بنیادی سوال ہوگا کہ کیا آیا امریکہ ان کا ساتھ دیتا ہے اس معاملے کے اندر یا نہیں. لیکن ابھی فی الحال جو سرکمسٹانسز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کچھ کرے گا. آپ نے ان کے اسٹیٹمنٹس کی بات کی ہے, بیانات ہیں, تھریٹس ہیں, باتیں ہیں جو عباس اراغچی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا یہ ٹرانسلیٹ ہوں گے آگے کوئی پریکٹیکل کسی اٹیک کے اندر, کیا واقعی وہ ایران کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جناب میں پتہ نہیں کتنے سیکنڈز کے اندر اس ایران کو چاہوں تو تباہ کر دوں, ختم کر دوں, صفحہ ہستی سے مٹا دوں, وہ نہیں پاسبل. وہ مجھے جب کوئی انسان ایک اتنی بڑی ملک کا سلطنتی بنی ہوئی ہے, ایک سلطنتی کہیں سپر پاور امریکہ اس وقت, اس کا صدر ہو, اس کا سربراہ ہو, اور ایک زوم میں ہو کہ میں اگر چاہوں تو دنیا کی کوئی بھی جنگ جو ہے وہ لڑ بھی سکتا ہوں اور جیت بھی سکتا ہوں. اور خاص طور سے جب آپ کے پاس اتنی سپیریئر ٹیکنالوجی موجود ہو, ملٹری انفراسٹرکچر موجود ہو, اس کے باوجود بھی ایک چھوٹا ملک, کم ریسورسز والا ملک, جدید اسلحہ بھی جس کے پاس نہ ہو, جس طرح آپ کے جیٹس ہیں, جس طرح آپ کے میسلز ہیں, پھر بھی وہ اگر آپ کو ہرا دے تو یہ تھوڑا آپ کی ایگو تو ہرٹ ہوتی ہے. آپ کے لیے رات کو سونا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اچھا مجھے ایران نے امریکہ کو ایران نے ہرا دیا,
تو یہ تھوڑی چیزیں ہیں ایسی جو کہ آپ اور سب سے بڑھ کے جو آنے والے ایران دنوں کے میں اندر وہ امریکہ میں نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو چیز وہاں نہیں لے کے آپ جاتی. آنے والے دنوں کے اندر یہ اسٹیٹمنٹس تھوڑی چلتی رہیں گی دونوں طرف سے. لیکن اگر فوری طور پہ میں کہوں کہ ہاں کیا حالات واقعی کسی دوبارہ جنگ کی بحالی کی طرف جا سکتے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا. ٹھیک ہے. ابھی جو نیٹو ممالک نے کہا ہے کہ وہ ایران کو نیوکلیئر ویپنز نہیں لینے دیں گے, نیٹو سمٹ میں اس بارے میں بات کریں گے وہ, تو آپ کو کیا لگتا ہے سمبولک اسٹیٹمنٹ ہے, اس سے واقعی کوئی ٹاکس پہ بھی کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں اٹس نیٹو کا ہمیشہ سے اسٹانس رہا ہے, یو ایس کا بھی ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے, اور ٹریڈیشنل ایلائز رہے ہیں. ظاہر ہے نیٹو رہے ہیں, میں کیوں کہہ رہی ہوں, ابھی بھی ہیں, بٹ وہ جو قربت ہے نا وہ نہیں رہی ہے. وہ پہلے جیسے مراسم نہیں رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ تو نیٹو کو بھی سر سے اتار رہے ہیں. وہ اپنے تمام ان ایلائز کو جو کہ ان کو لگتا ہے کیونکہ اکانومی پہ بوجھ بن رہے ہیں, ان کے ڈیفینس کے لیے بوجھ بن رہے ہیں, وہ ساروں کو سائڈ پہ کرتے چل جا رہے ہیں. یہ ایک ایسا بیان ہے جو کہ ہمیشہ سے ہر سمٹ کے اندر آپ نے سنا ہے. تو دیر از نتھنگ نیو ان دس. آنے والے دنوں میں بھی یہ چلتا رہے گا. بھلے ہی ایران کہہ رہا ہے کہ جی ہم نیوکلیئر ویپن نہیں بنا رہے, بھلے ہی وہ کہتا رہے کہ جناب آپ نے اگر ہمارا جو پیسفل پرپزز کے لیے یورینیم انرچمنٹ کا پلان ہے آپ اس کو نہیں روک سکتے. ادر دین دیٹ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی ہم ایک نیوکلیئر بام بنا دیں گے اور پتہ نہیں نیوکلیئر طاقت بن جائیں گے, تو ایسا نہیں ہو رہا ہے. تو ایران بھلے جو مرضی ایشورنسز دلاتا رہے, ان کو یقین نہیں آئے گا. ان کو لگے گا کہ جی ایران نیوکلیئر ویپن حاصل کر رہا ہے, ایران نہیں کر رہا ہوگا. اس کی آڑ میں کیونکہ بہت سے لوگوں کا, بہت سے ممالک کا پولیٹیکل سروائیول چلتا آیا ہے, لہٰذا اسی کو ایز این ایکسکیوز استعمال کیا جاتا رہے گا. سو دس از مور اور لائک ایک روایتی گھسی پٹی اسٹیٹمنٹ ہے یہ, جس کو آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ ان کا سروائیول چلتا ہے. سروائیول چلتا ہے. ایران کو انہوں نے دشمن کے طور پہ پورٹری کیا ہے, اور اس سے ہٹ کے ابھی فوری طور پہ ایران کے ساتھ دوستی پہ جانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا ماضی کا پرانا گھسا پٹا اسٹیٹمنٹ ہے جو آگے آنے والے دنوں میں کچھ عرصہ تو ایٹ لیسٹ چلے گا, چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.